بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ارطغرل اور سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے شروع کیا جانے والا یہ قسط وار سلسلہ، کہ جس کی پہلی قسط میں آپ حضرات کے سامنے سلطان ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے ان کا قبیلہ کئی مختلف سفر طے کرتا رہا اور اس سفر ہی کے دوران سلیمان شاہ کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد صورتحال کیا بنی، انشاءاللہ آج کے قسط میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ لیکن اس سے قبل گزارش ہے کہ جنہوں نے اب تک ہمارا یہ چینل آن لائن اسلامی تعلیمات کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، ساتھ ہی ساتھ تمام ویڈیوز کو لائک کرتے ہوئے اپنے دوست و احباب تک شیئر کریں تاکہ یہ درست معلومات ان تک بھی پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں اس قسط کی جانب۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد قافلے میں اختلاف رائے پیدا ہو گیا۔ اکثریت سفر جاری رکھنے پر اصرار کرتی تھی، جبکہ کچھ لوگ واپس بھی جانا چاہتے تھے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ 2 بیٹوں سطقر اور دوندار نے قبیلے کی اکثریت کے ساتھ مشرق کی جانب سفر کیا، جبکہ 2 بیٹے ارطغرل اور کون دغدی لگ بھگ 400 گھرانوں کے ساتھ ایشیائے کوچک کے شمالی مغربی اضلاع کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت ارطغرل کی عمر 39 سال تھی۔ اس نے اپنے قبیلے کو لے کر کچھ عرصہ تو مختلف زرخیز وادیوں میں گزارا۔ اناتولیہ پہنچ کر ارطغرل نے اپنے بیٹے ساؤچی کو سلجوقی حکمران سلطان علاء الدین کے باغ کے پاس اس درخواست کے ساتھ بھیجا کہ ان کے قبیلے کو قونیہ کی تحصیل قرامان میں سکونت کی اجازت دی جائے، مگر ساؤچی راستے میں فوت ہو گیا۔ کچھ مدت بعد یہ قبیلہ شمال مغربی صوبوں کی طرف کوچ کر گیا۔ دوران سفر ایک مقام پر اچانک 2 لشکر برسر پیکار دکھائی دیے۔ ایک طرف تو بازنطینی رومی تھے اور دوسری طرف مسلمان۔ رومیوں کا پلہ بھاری تھا اور مسلمان پسپا ہونے کو تھے۔ ایسے میں ارطغرل نے فوری طور پر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور اپنے جانبازوں سمیت جنگ میں کود گیا۔ اس کی شجاعت نے رومیوں کو ہراساں کر دیا، جبکہ مسلمانوں کی ہمت دوبارہ بندھ گئی۔ آخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ اسماعیلی حقی اوزون نے عثمانی تاریخ کے قدیم نوشتوں کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ واقعہ سن 629 ہجری کا ہے اور یہ لڑائی ریاست ازنیق کے بازنطینی نصرانیوں سے ہو رہی تھی، کیونکہ انہوں نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہاں مشہور ہونے والے بعض غلط روایات پر تبصرہ کرنا ضروری ہے کہ کچھ روایات ایسی ہیں جو مشہور ہو چکی ہیں، لیکن محققین مورخین نے اسے غلط قرار دیا ہے۔ جن میں سے پہلی مشہور روایت یہ ہے کہ ارطغرل نے جب میدان جنگ میں 2 فوجوں کو لڑتے دیکھا تو اس نے اپنی شجاعت دکھانے کے لیے کمزور فریق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، اور جب جنگ کا ہنگامہ تھما تب تو اسے معلوم ہوا کہ اس نے جس جماعت کا ساتھ دیا ہے وہ سلاجقہ روم کی فوج ہے۔ یہ روایت قابل قبول ہے، کیونکہ پہلی بار اس دور کی تاریخ میں ایسی کوئی روایت کہیں بھی مذکور نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی کم عقل لیڈر ہی ایسا کر سکتا ہے کہ بغیر دیکھے بھالے کسی کے لیے اپنے قبیلے کی جان کو خطرے میں ڈال دے۔ ارطغرل کی پوری زندگی گواہ ہے کہ وہ نہایت ہوشیار اور عقل مند انسان تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ ان سرحدوں پر مسلمانوں اور کفاروں کی لڑائی عموماً ہوتی رہتی تھی، اس لیے کہ کوئی سپاہی ایک نظر میں پہچان سکتا تھا کہ کس قسم کی جنگ ہو رہی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جنگیں ہمیشہ پرچموں اور واضح نشانوں کے ساتھ لڑی جاتی تھیں۔ سلاجقہ روم سرخ ہلالی پرچموں کے ساتھ جہاد کرتے تھے۔ ارطغرل اور اس کا قبیلہ کئی سال سلاجقہ روم کے علاقے میں وقت گزار چکے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ لوگ اس ملک کی فوج کو نہ پہچانتے ہو،
اور صحیح تر بات یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے اس جنگ میں شرکت کی تھی کہ جس کے مشرق میں وہ پہلے رہتے تھے اور اس کے مغرب میں اب وہ بسنے کا ارادہ رکھ رہے تھے۔ لہذا یہ مشہور کہ شجاعت کی وجہ سے لڑا اور بعد میں پتہ چلا، یہ غلط روایت ہے۔ دوسری بات یہ مشہور ہو گئی ہے کہ یہ جنگ تاتاریوں اور سلجوقیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ متعدد مورخین نے اسے نقل کیا ہے، مگر گزشتہ صدی میں عثمانی ترکوں کی تاریخ پر ہونے والے تحقیقی کام کے نتیجے میں یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ لڑائی بازنطینی رومیوں اور سلجوقیوں کے درمیان تھی۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ یہ جنگ سلاجقہ روم اور سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے درمیان لڑی گئی تھی، مگر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جو مستشرقین نے قیاس در قیاس کر کے پھیلائی ہے۔ تاریخ کے متون میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی وفات 628 میں ہوئی اور ارطغرل اس کے بعد سلاجقہ روم کی حمایت میں لڑا تھا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ تعداد میں کم اور شکست کھانے کے قریب تھی، بس ان دونوں جنگوں کی آپس میں کوئی مشابہت نہیں۔ یاسی چمن ایک الگ جنگ ہے جس میں سلطان جلال الدین اور سلجوقی اور شامی حکام باہم مقابل تھے، اور یہ جنگ الگ ہے جس میں ارطغرل نے رومیوں کے مقابلے میں سلاجقہ روم کا ساتھ دیا تھا۔ بہرحال یہ چیز جو مشہور ہوئی بھی ہے کہ تاتاریوں یا سلجوقیوں کی یہ جنگ تھی، اس کے درمیان تھی، یا یہ یاسی چمن کی جنگ تھی، یہ ایک غلط روایت ہے۔ ذکر کر دیا کہ اصل میں جو ہے رومیوں کی اور سلجوقیوں کی جو لڑائی تھی اس میں سلطان یہ ارطغرل نے باقاعدہ سمجھتے بوجھتے ہوئے سلجوقی حکمرانوں کا ساتھ دیا تھا، کیونکہ وہ مسلم حکمران تھے اور سلطان نے مسلمان کا ساتھ دیا تھا۔ انشاءاللہ اگلی تفصیلات میں، تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ امید ہے آپ حضرات کو یہ ایپیسوڈ پسند آ رہا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔